اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مقتدانا و مولانا ابی القاسم محمد صلوات. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. صلوات. عزیزان محترم، صاحبان علم و دانش، میں نے آپ کے سامنے جس سورہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ قصص ہے، اور سورہ قصص قرآن مجید کا سورہ نمبر 28 ہے، اور جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس آیت کا نمبر 76 ہے. خداوند متعال اس آیت میں فرماتا ہے انا قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک قارون حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تھا. قارون حضرت موسیٰ کا قریبی رشتہ دار تھا، یہ توریت کا علم جانتا تھا، اس کے پاس دنیا کا بھی علم تھا اور دین کا بھی علم تھا. یہ مومنین کی صف میں بیٹھتا تھا، کیمیا کے علم سے آشنا تھا. اس نے کیا کیا؟ فَبَغَى عَلَيْهِمْ، بس اس نے لوگوں پر ظلم کیا. اس نے حضرت موسیٰ سے نسبت کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اس نے غلط فائدہ اٹھایا، اس نے لوگوں پر ظلم کیا، اس نے لوگوں پر تشدد کیا، لوگوں پر زیادتی کی. خدا فرماتا ہے یہ اس کا کردار ہے. رہی بات ہماری تو ہم نے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. خدا فرماتا ہے رہی بات ہماری تو ہم نے اس کو بہت دولت دی، ہم نے اس کو بہت مال دیا، ہم نے اس کو بہت سے خزانے دیے کہ جن خزانوں کو اٹھانا ایک طاقتور گروہ کے لیے مشکل ہوتا. اور تفسیر کی کتب میں ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں 70 اونٹ اٹھایا کرتے تھے. اس کے پاس بہت مال و دولت تھی، اتنی دولت تھی کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کا گھر سے نکلنے کا انداز انوکھا تھا. یہ الگ انداز سے گھر سے نکلتا، عام لوگوں کی طرح گھر سے نہ نکلتا، بلکہ اس کا گھر سے نکلنے کا خاص انداز تھا. خدا فرماتا ہے فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِینَتِهِ، پس جب بھی اپنی قوم کے درمیان سے گزرتا، جب بھی اپنی قوم کے درمیان سے نکلتا تو سج دھج کر نکلتا، زینت کے ساتھ نکلتا، شو مارتا ہوا نکلتا، اپنی دولت کو لے کر نکلتا، اپنے 4000 غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ نکلتا. یہ اپنی دولت کی نمائش کرتا. توجہ ہے، جس طرح سے بعض افراد کسی محفل میں چلے جائیں تو اپنی دولت کی نمائش کرتے ہیں، اپنی گاڑیوں کی قیمتیں بتاتے ہیں، اپنی گاڑیوں کی چابیوں کو ہاتھوں میں گھماتے ہیں، دکھاتے ہیں.
دکھاوا کرتے ہیں۔ یہ کس کے بیٹے ہیں؟ یہ قارون کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح سے ہم بعض خواتین کو دیکھتے ہیں، وہ کسی محفل میں جائیں یا کسی بازاروں میں جائیں، کہیں باہر جائیں تو وہ فیشن کر کے نکلتی ہیں، زینت کے ساتھ نکلتی ہیں، سج دھج کر نکلتی ہیں، فیشن کرتی ہیں، گھر میں چاہے کبھی منہ بھی نہ دھویا ہو، لیکن جب وہ باہر نکلتی ہیں تو زینت کے ساتھ نکلتی ہیں۔ تو یہ کس کی بیٹی ہیں؟ یہ قارون کی بیٹی ہیں۔ یہ کس کا کردار ہے؟ دولت کی نمائش کرنا، یہ قارونی کردار ہے، یہ قارونی صفت ہے کہ وہ اپنی دولت پر ناز کرتا تھا، وہ اپنی دولت پر غرور کرتا تھا، وہ اپنی دولت پر ناز کرتا تھا، یہ اپنی دولت کی نمائش کرتا تھا، یہاں تک کہ فَبَغَى عَلَيْهِمْ، پس اس نے لوگوں پر ظلم کیا۔ تو خدا فرماتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، پس ہم نے اس کو اس کی مال و دولت کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا، ہم نے اس کو اس کے خزانوں کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا، ہم نے اس کو اس کے غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، بس اس کا اس وقت کوئی بھی مددگار نہیں تھا، اس کا کوئی بھی مددگار نہ تھا۔ اب یہاں پر ہمیں مومنین کرام ایک بات پتہ چلتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ دولت جس پر قارون اتنا ناز کرتا تھا، وہ دولت جس پر قارون اتنا غرور کرتا تھا، وہ دولت جس کی وہ نمائش کرتا تھا، جب عذاب پروردگار آیا تو اس کا کوئی بھی مددگار نہیں تھا، اس دولت نے بھی اس کی مدد نہیں دی، اس کنیزوں اور ان غلاموں نے بھی قارون کی مدد نہیں کی۔ تو اس بات سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی دولت پر ناز نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنی دولت پر غرور نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنی دولت پر اپنی نسبت پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں ناز ہے تو اللہ تعالیٰ کی توحید پر ناز ہے، اگر ہمیں ناز ہے تو رسول اللہ کی رسالت پر ناز ہے، اگر ہمیں ناز ہے تو ولایت امیر المؤمنین پر ناز ہے، اور اگر ہمیں ناز ہے تو حسین ابن علی سے نسبت پر ناز ہے۔ جا گورے غریبا پہ نظر ڈال بے عبرت، جا گورے غریبا پہ نظر ڈال بے عبرت، کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت، پھر عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، پھر عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت، پھر عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت، کل تجھ میں جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، کل تجھ میں جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، اے کاسائے سر بول تیرا تاج کہاں ہے۔ خداوند متعال فرماتا ہے اِنَّ قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک قارون حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تھا، قارون حضرت موسیٰ کا قریبی رشتہ دار تھا۔ فَبَغَى عَلَيْهِمْ، پس اس نے بغاوت کی،
اس نے لوگوں پر ظلم کیا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ خدا فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو بہت مال دیا، ہم نے اس کو بہت دولت دی، ہم نے اس کو بہت سے خزانے دیے، اتنے خزانے دیے کہ ان خزانوں کی چابیوں کو اٹھانا بہت ایک طاقتور گروہ کے لیے مشکل ہوتا۔ خدا فرماتا ہے کہ جب یہ گھر سے نکلتا تو فخرج علی قومہ فی زینتی، تو سج دھج کر گزرتا۔ جب بھی اپنی قوم کے درمیان سے نکلتا تو زینت کے ساتھ نکلتا، اپنی دولت کی نمائش کرتا۔ تو جب یہ اپنی دولت کی نمائش کرتا، یہ اپنی دولت کا دکھاوا کرتا، اپنی کنیزوں کو لے کر نکلتا، اپنے غلاموں کو لے کر نکلتا، تو اس کی دولت کو دیکھ کر لوگ دو گروہ میں بٹ جاتے۔ ایک وہ لوگ کہ جن کے متعلق قرآن مجید فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہ جو دنیا کے عاشق لوگ ہیں، جو حب دنیا رکھتے ہیں، جو دنیا کا لالچ رکھتے ہیں، جو دنیا کی خواہش کرتے ہیں، یہ لوگ جب قارون کی دولت کو دیکھتے ہیں تو خواہش کرتے ہیں کیا؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کہ اے کاش ہمارے پاس بھی قارون جیسی دولت ہوتی، اے کاش ہمارے پاس بھی قارون جیسا مال ہوتا، اے کاش ہماری بھی نسبت قارون سے ہوتی، ہماری بھی قسمت قارون جیسی ہوتی، ہمارا بھی مقدر قارون جیسا ہوتا۔ لیکن جب ان لوگوں نے قارون کا انجام دیکھا کہ خدا نے اسے زمین میں غرق کر دیا، تو ایک مرتبہ کہنے لگے۔ قرآن فرماتا ہے وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ، وہ لوگ کہ جو قارون کی دولت کو دیکھ کر حسرتیں کرتے تھے، قارون کی دولت کو دیکھ کر آرزویں کرتے تھے، وہ کہنے لگے لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، کہ خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم پر کرم کیا، تو نے ہم پر فضل کیا، تو نے ہم پر احسان کیا، تو نے ہمیں قارون جیسی دولت نہیں دی۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر خدا ہم پر اپنا کرم نہ کرتا، اللہ تعالی ہم پر اگر اپنا احسان نہ کرتا تو ہمارا انجام بھی قارون جیسا ہوتا۔ توجہ ہے، یہاں پر ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جہاں دولت کا ہونا ایک احسان ہے، وہاں پر دولت کا نہ ہونا بھی احسان ہے۔ تو یہاں پر مومنین کرام ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ کہاں پر دولت کا ہونا، بولیے گا کہاں دولت کا ہونا احسان ہے، اور کہاں دولت کا نہ ہونا ہمارے لیے احسان ہے۔ تو جب یہ دولت ہمیں خداوند متعال کی اطاعت کی طرف لے جائے تو اس دولت کا ہونا احسان ہے۔ جب یہ دولت ہمیں خدا کی بندگی کی طرف لے جائے تو اس دولت کا ہونا احسان ہے۔ تو جب یہ دولت ہمیں ولایت امیر المومنین کی طرف لے جائے اس وقت اس دولت کا ہونا احسان ہے۔ اور اگر یہی دولت ہمیں خدا سے دور کر دے اس دولت کا نہ ہونا احسان ہے۔ اگر یہ دولت ہمیں ولایت امیر المؤمنین سے دور کر دے تو اس دولت کا نہ ہونا احسان ہے۔ اور اگر یہی دولت ہمیں عشق اہل بیت سے دور کر دے تو اس دولت کا نہ ہونا احسان ہے۔ خداوند متعال قرآن میں فرماتا ہے فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِینَتِهِ، پس جب بھی قارون اپنی قوم کے درمیان سے نکلتا تو سج دھج کر نکلتا، زینت کے ساتھ نکلتا، شو مارتا ہوا نکلتا، اپنی دولت کا دکھاوا کرتا ہوا نکلتا، اپنی دولت کی نمائش کرتا، تو لوگ دو گروہ میں بٹ جاتے۔ ایک وہ
کہ جو حب دنیا رکھتے ہیں، جو دنیا کا لالچ رکھتے ہیں، یہ لوگ حسرتیں کرتے ہیں۔ جب یہ قارون کی دولت کو دیکھتے ہیں تو خواہش کرتے ہیں کہ اے کاش ہمارے پاس بھی قارون جیسی دولت ہوتی۔ جو وہ قارون کی دولت کو دیکھتے تو دیکھتے ہی رہ جاتے، جو وہ قارون کی دولت کو دیکھتے تو اپنی انگلیاں منہ میں دبا لیتے اور خواہش کرتے کہ ہمارا نصیب بھی قارون جیسا ہوتا۔ مومنین کرام، یہ حب دنیا رکھنے والے لوگ ہیں، توجہ ہے، یہ دنیا کا لالچ رکھنے والے ہیں، یہ لوگ حب دنیا رکھتے ہیں۔ اب ہر کوئی تو حب دنیا نہیں رکھتا، ہر کسی کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے، اب ہر کسی کے دل میں دنیا کا لالچ نہیں ہے، ہر کوئی دنیا کا لالچی نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو حسینی بھی ہیں، کچھ لوگ تو عزادار بھی ہیں، کچھ لوگ امام حسین کو دیکھ کر حسرتیں کرتے ہیں، فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ اے کاش میں بھی کربلا کے میدان میں ہوتا، اے کاش میں بھی امام کا ساتھی ہوتا، اے کاش میں بھی امام کا ناصر ہوتا، اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں، زہرا کے لاڈلے پہ جاں اپنی وار دیتا، زہرا کے لاڈلے پہ جاں اپنی وار دیتا، تبلیغ مصطفیٰ کا قرضہ اتار دیتا، شہ کی طرف جو بڑھتا وہ ہاتھ کاٹ دیتا، شہ کی طرف جو بڑھتا وہ ہاتھ کاٹ دیتا، میدان جنگ سارا لاشوں سے بانٹ دیتا۔ شہ کی طرف جو بڑھتا وہ ہاتھ کاٹ دیتا، میدان جنگ سارا لاشوں سے بانٹ دیتا، مولا بے جبر قسمت دل میں رہی یہ حسرت، مولا بے جبر قسمت دل میں رہی یہ حسرت، حاصل ہوئی نہ مجھ کو سرمایہ شہادت۔ درود پڑھیے گا محمد والے محمد۔ خداوند متعال فرماتا ہے اِنَّا قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک قارون حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تھا۔ قارون حضرت موسیٰ کا قریبی رشتہ دار تھا۔ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ، پس اس نے لوگوں پر ظلم کیا، اس نے لوگوں پر زیادتی کی۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، خدا فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو بہت سے خزانے دیے، ہم نے اس کو بہت مال دیا، ہم نے اس کو بہت دولت دی، اتنی دولت دی کہ جب یہ گھر سے نکلتا تو فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِینَتِهِ، تو زینت کے ساتھ گزرتا، سج دج کر گزرتا، شو مارتا ہوا گزرتا، تو لوگ دو طرح کے ہو جاتے، ایک وہ لوگ کہ جو قارون کی دولت کو دیکھ کر حسرتیں کرنے لگے، آرزویں کرنے لگے، لمبی لمبی دعائیں مانگنے لگے کہ اے کاش ہمارا نصیب بھی قارون جیسا ہوتا، ہمارے پاس بھی قارون جیسی دولت ہوتی۔ لیکن دوسرے جو لوگ ہیں جب وہ قارون کی دولت کو دیکھتے تو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے، قارون کی دولت کو اپنے لیے عبرت بنا لیتے۔ اور ان لوگوں کے بارے میں خدا فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، یہ صاحبان علم لوگ ہیں، یہ باشعور لوگ ہیں، یہ عقل مند لوگ ہیں، صاحبان عقل ہیں، یہ دنیا پرست لوگوں سے کہتے ہیں وَيْلَكُمْ، تم لوگوں پر وائے ہو، تم لوگوں پر افسوس ہے، تم نے قارون کی تھوڑی سی دولت ہی کیا دیکھ لی، تم تو قارون کی دولت کے عاشق ہو گئے ہو، تم تو قارون کی دولت کے
عاشق ہو گئے ہو. تم نے تو قارون کی دولت کو اپنے لیے ایک دعاؤں کا سبب بنا لیا کہ ہمارے پاس بھی قارون جیسی دولت ہوتی. تو دعائیں کرنے لگ گیا کہ اے کاش ہمارے پاس بھی قارون جیسی دولت ہوتی. لیکن بہترین گھر خدا کا ہے، بہترین اجر خدا کے پاس ہے. خدا قرآن میں فرماتا ہے تلک الدار الاخرہ، یہ جو آخرت کا گھر ہے، یہ جو اچھا گھر ہے، یہ متکبرین کے لیے نہیں ہے، یہ غرور کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ ناز کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ فخر کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ صبر سے کام لو. والعاقبۃ للمتقین، بہترین انجام متقین کا ہے، اچھا انجام متقین کا ہے، بہترین گھر متقین کا ہے. درود پڑھیے گا محمد والے محمد پر. خدا فرماتا ہے تلک الدار الاخرہ، یہ آخرت کا گھر یہ اچھے لوگوں کے لیے ہے. والعاقبۃ للمتقین، متقین کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے. اب اگرچہ تخت نمرود کے پاس ہے لیکن انجام خیر حضرت ابراہیم کا ہے. اگرچہ تاج فرعون کے پاس ہے لیکن انجام خیر حضرت موسیٰ کا ہے. اگرچہ دولت ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان کے پاس ہے لیکن انجام خیر رسول اللہ کا ہے. اب یہاں پر اور جملے کہنا چاہوں گی کہ اگرچہ حکومت امیر شام کے پاس ہے لیکن انجام خیر امیر المؤمنین کا ہے. اگرچہ حکومت یزید کے پاس ہے لیکن انجام خیر امام حسین کا ہے. اگرچہ آج طاقت شیاطین کے پاس ہے لیکن انجام خیر رہبر معظم سید علی خامنہئی کا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی. خدا فرماتا ہے اِنَّ قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک قارون حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تھا. قارون مومنین کی سب میں بیٹھتا تھا. فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ، پس اس نے لوگوں پر ظلم کیا. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. خدا فرماتا ہے ہم نے اس کو بہت مال دیا، ہم نے بہت دولت دی، اس کے پاس بہت خزانے تھے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ قارون کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ خدا نے تمہیں اتنی دولت دی ہے، تمہارے پاس اتنے خزانے ہیں، تم کچھ خدا کی راہ میں دو، تم خدا کی راہ میں خرچ کرو. تو قارون نے حضرت موسیٰ کی بات کا انکار کیا. تو جب اس نے انکار کیا تو خداوند متعال فرماتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ہم نے اس کو اس کے مال و دولت کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا. ہم نے اس کو 4000 غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ، اس کے خزانوں کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا. تو مومنین کرام یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قارون کو جس دولت پر ناز تھا، جس مال پر ناز تھا، بولیے گا، جس خزانوں پر ناز تھا، جب عذاب پروردگار آیا تو اس وقت یہ کہاں تھا؟ وہ 4000 غلام اور کنیزیں کہاں گئیں کہ جب خدا کا عذاب آیا؟ فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، اس وقت تو اس کا کوئی بھی مددگار نہیں تھا. تو یہ مال و دولت، یہ خزانے، یہ 4000 غلام اور کنیزیں کہاں گئیں جب عذاب پروردگار آیا؟ تو مومن کرام اس بات سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنا لیڈر سوچ سمجھ کے بنانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ
جس طرح سے قارون کے ساتھ ان کی کنیزیں اور غلام تھے. اب اگرچہ کنیزیں اور غلام گناہگار اگرچہ نہ ہوں، اب یہ جو غلام تھے ان کے ساتھ اگرچہ ان کے پاس برائیاں نہ ہو، لیکن خدا کا جب عذاب آیا تو فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ہم نے اس کو اس کے خزانوں کے ساتھ، اس کے 4000 غلام اور کنیزوں کے ساتھ دفن کر دیا. تو مومن کرام دیکھیے گا، سوچئے گا، اگرچہ یہ جو قارون کے ساتھ جتنے غلام تھے ان کے اندر برائیاں نہ پائی جائیں، ہو سکتا ہے کہ یہ 4000 جو غلام تھے، کنیزیں تھے، یہ گناہگار نہ ہوں، لیکن جب عذاب پروردگار آیا تو قارون کے ساتھ ان کے غلام بھی زمین میں غرق ہو گئے. تو اس بات سے یہی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ لیڈر سوچ سمجھ کے بنانا چاہیے، کیونکہ جو آپ کے لیڈر کا انجام ہوگا وہی آپ کا انجام ہوگا. اب وہ لوگ جو ہر ایرے غیرے کو اپنا لیڈر بنا لیتے ہیں، ہر ایرے غیرے کو اپنا رہبر بنا لیتے ہیں، ہر ایرے غیرے کو اپنا رہنما بنا لیتے ہیں، وہ یہ بھی بات سن لیں کہ جو اگر آپ کا امام اچھا ہوا تو آپ کا انجام بھی اچھا ہے، لیکن آپ کا امام اگر امام جہنمی ہوا تو آپ کا انجام بھی جہنم ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا لیڈر سوچ سمجھ کے انتخاب کریں، اپنا لیڈر سوچ سمجھ کے بنائیں. اسی کے متعلق ایک قرآنی واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گی. ایک مرتبہ درود پڑھیے گا محمد والے محمد پر. بآواز بلندتر صلوات. ایک قرآنی واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گی کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل قوم میں انقلاب برپا کیا اور بنی اسرائیل کے لوگوں سے عہد کیا کہ میں آپ کو غلامی سے نجات دلواؤں گا، کیونکہ غلامی اچھی بات نہیں ہے، فرعون سے نجات دلواؤں گا. اب رات کے اندھیرے میں حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل قوم چلی. تعداد کم نہیں تھی، 7 جانور بھی تھے، گھوڑے بھی تھے اور تعداد بھی لوگوں کی بہت زیادہ تھی. تو جس کی آوازیں سن کر فرعون کے سپاہی اٹھ گئے اور سوئے ہوئے خدا یعنی فرعون کو اٹھایا اور کہا کہ تمہاری جو مخلوق ہے، جس پر تو حکومت کرتا ہے، وہ تو بھاگ رہی ہے. اب فرعون نے جب یہ سنا، فرعون اور اس کا لشکر وہ بھی رات کے اندھیرے میں چلے. اب آگے آگے بنی اسرائیل ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے. اب بنی اسرائیل آگے جا رہی ہے تو آگے دیکھا تو دریائے نیل تھا. توجہ فرمائیے گا، آگے دیکھا تو دریائے نیل تھا. اب بنی اسرائیل قوم نے جب پیچھے دیکھا تو فرعون کا لشکر تھا. آگے بھی موت ہے اور پیچھے بھی موت ہے. خدا نے اس منظر کو قرآن میں یوں بیان کیا، فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، جب حضرت موسیٰ کے ساتھی اور فرعون کا لشکر دونوں جمع ہوئے تو قال اصحاب موسیٰ، تو حضرت موسیٰ کے ساتھی نے کہا انا لمدرکون، حضرت موسیٰ سے کہا کہ تو نے تو ہمیں یہاں مروا دیا، ہم تو یہاں پھنس گئے ہیں، تو نے تو ہمیں دھوکہ دیا ہے، آپ تو دھوکے باز نکلے. تو نے کہا تھا کہ ہمیں نجات دلواؤ گے، فرعون سے نجات دلواؤ گے، غلامی سے نجات دلواؤ گے، لیکن یہ تو ہم دیکھتے ہیں آگے دریائے نیل ہے، آگے بھی موت ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، پیچھے بھی موت ہے. تو اس وقت حضرت موسیٰ نے کہا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے جو تم سوچتے ہو، ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے. کلا انا معی ربی، کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا ہے، تمہیں تنہا چھوڑ دیا ہے. کلا انا معی ربی سیہدین، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہمارے پروردگار نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا، بلکہ وہ ہماری مدد فرمائے گا. خدا جن کے ساتھ ہوتا ہے مومنین کرام، وہ کبھی بھی تنہا نہیں ہوتے، وہ کبھی بھی اکیلے
نہیں ہوتے. اگر وہ اکیلے بھی ہوں تو خیبر کو فتح کر لیتے ہیں. اگر وہ اکیلے بھی ہوں تو مرحب و عنتر کا سل قلم کر دیتے ہیں. اگر وہ اکیلے بھی ہوں تو نوک نیزہ پہ قرآن پڑھ دیتے ہیں. اگر وہ ثانیہ زہرا اکیلی بھی ہو تو شام کو فتح کر لیتی ہے. مومن کرام، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کے ساتھیوں نے کہا کہ خدا نے تو ہمیں تنہا چھوڑ دیا ہے، ہم تو اکیلے رہ گئے ہیں، تو اس وقت حضرت موسیٰ نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ خدا ہماری مدد فرمائے گا. اس وقت بنی اسرائیل قوم نے یہ کہا کہ خدا کب مدد کرے گا، ابھی تو ہم مشکل میں ہیں، آگے دریائے نیل ہے، آگے بھی موت ہے، اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، پیچھے بھی موت ہے، تو خدا ہماری مدد کب کرے گا؟ تو قرآن فرماتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے اسے زمین میں پھینکو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا زمین میں پھینکا تو 2 رستے بن گئے. آدھا پانی لیفٹ سائڈ چلا گیا اور آدھا پانی رائٹ سائڈ پہ چلا گیا. تو جب درمیان میں رستہ بن گیا تو حضرت موسیٰ اور اس کی قوم اس کی قوم پانی میں اتری. اب بنی اسرائیل قوم کی جان میں جان آ گئی، وہ خوش ہو گئے کہ ہمیں نجات مل رہی ہے. اب حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھی جب پانی میں اترے تو پیچھے دیکھا تو فرعون کا لشکر تھا. تو بنی اسرائیل قوم ایک مرتبہ پریشان ہو گئی، یہ کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ سے کہا کہ کیا یہ بھی نجات پائیں گے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا اے نادانو، اے نا سمجھو، صبر سے کام لو اور آگے چلو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حکم دیا کہ آگے چلو تو وہ جا رہی تھیں. حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھی پانی میں جا رہے تھے. اب جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پانی میں اتر رہے تھے، ساتھ ہی فرعون اور اس کا لشکر بھی پانی میں اترنے لگا. اب جیسے ہی حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے آخری فرد نے اس پانی سے اپنا قدم باہر نکالا، ویسے ہی فرعون کے لشکر کے آخری فرد نے اس پانی میں اپنا قدم رکھا تو خدا نے رستہ بند کر دیا. اس طرح فرعون اور اس کے ساتھی غرق ہو گئے. خدا اس منظر کو اس طرح سے بیان کرتا ہے وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ کہ ہم نے حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے سب کو نجات دی. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ اور فرعون کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے سب کو ہم نے غرق کر دیا. تو مومن کرام، اس واقعے سے ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ اور اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے سب کو نجات دی، اور فرعون کے ساتھ جتنے بھی ساتھی تھے سب کو غرق کر دیا. تو کیا حضرت موسیٰ کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے سارے نیک تھے، سارے صالح تھے، سارے مومن تھے؟ اور فرعون کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے سارے برے تھے؟ کیا سارے برائی کر رہے تھے، سارے گناہ گار تھے؟ نہیں. حضرت موسیٰ کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے سارے صالح نہیں تھے، سارے نیک نہیں تھے، بلکہ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے تھے قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، کیا موسیٰ آپ تو دھوکے باز نکلے، آپ نے تو ہمیں مروا دیا ہے، ہم تو یہاں پھنس گئے ہیں. اور فرعون کے لشکر میں خدا فرماتا ہے کہ کچھ لوگ تو مرد مومن بھی تھے. تو یہ کیا وجہ ہوئی کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے سب کو نجات دی اور فرعون کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے سب کو غرق کر دیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا ریزن ہے؟ تو ہمارے بزرگ عالم دین علی نقی نقن فرماتے ہیں کہ جب خدا کسی قوم کو نجات دینا چاہتا ہے تو فرد کو نہیں دیکھتا، ایک شخص کو
نہیں دیکھتا، بلکہ خدا جس قوم کو نجات دینا چاہتا ہے اس کے رہبر کو دیکھتا ہے، اس کے لیڈر کو دیکھتا ہے، اس کے رہنما کو دیکھتا ہے۔ اگر تو اس کا امام ناجی ہو، اگر اس کا پیشوا اچھا ہو، اگر اس کا رہبر صالح ہو، اگر اس کا امام ناجی ہو تو پوری قوم کو نجات مل جاتی ہے، اور اگر اسی کا امام جہنمی ہو تو پوری کائنات کو واصل جہنم کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اگر کسی کا امام ناجی ہو تو پوری کائنات، پوری قوم کو نجات مل جاتی ہے۔ اگر اس کا رہبر اچھا ہو، اگر اس کا لیڈر صالح ہو، اگر اس کا رہبر نیک ہو، اگر اس کا امام ناجی ہو تو پوری قوم کو نجات ملتی ہے، لیکن اگر اس کا امام جہنمی ہو تو پوری قوم کو واصل جہنم کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کے رہبر بنانا چاہیے، سوچ سمجھ کے لیڈر بنانا چاہیے۔ ہمارا جو لیڈر ہے، ہمارا جو پیشوا ہے وہ اسد اللہ ہے، وہ عین اللہ ہے، وہ لسان اللہ ہے، وہ ید اللہ ہے، ابو الحسن ہے، ابو حسین ہے، ابو الحسنین ہے، ابو تراب ہے، لشکر خدا ہے، یسوب الدین ہے، مولا کائنات ہے، امیر المؤمنین ہے، مطلوب کل طالب ہے، غالب علی کل غالب ہے، علی ابن ابی طالب ہے۔ یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہمیں اس پوری گفتگو سے نتیجہ جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب خداوند متعال ہمیں کسی دولت سے نوازے، تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس اگر خداوند متعال کی عطا کی ہوئی نعمتیں موجود ہیں تو ہمیں اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس پر غرور نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس پر ناز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں خدا کے راستے میں دینی چاہیے۔ اور دوسری بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سوچ سمجھ کے رہبر بنانا چاہیے، سوچ سمجھ کے لیڈر بنانا چاہیے۔ ہر ارے غیر کو لیڈر نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ جو انجام آپ کے لیڈر کا ہوگا وہی آپ کا انجام ہوگا۔ اس لیے ہمیں صحیح انتخاب کر کے اپنا لیڈر، اپنا رہنما، اپنا رہبر بنانا چاہیے۔ درود پڑھیے گا محمد والے محمد پر۔ مومنین کرام، دو موقعوں پر انسان کو اپنی اولاد پر بہت پیار آتا ہے۔ ایک وہ موقع کہ جب چھوٹا بچہ اپنی توتلی زبان ہلا کر یا اشاروں سے باتیں کرنے لگے تو باپ کو بہت پیارا لگتا ہے، اور دوسرا وہ موقع کہ جب وہ جوان ہو کر باپ کے سامنے سے گزرتا ہے
تو باپ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ ہائے دین کتنا پیارا تھا حسین کو کہ اس دین کی بقا کے لیے 6 مہینے کا علی اصغر بھی قربان کیا اور 18 برس کا علی اکبر بھی قربان کیا۔ بس مومن کرام 2 جملے مصائب کے عرض کرنا چاہوں گی کہ جب کربلا کے بن میں حضرت عباس کے بازو کٹ چکے، جب علی اکبر کے برچھی لگ چکی، جب اونو محمد کے گلے کٹ چکے، جب قاسم کا لاشا پامال ہو چکا، جب حسین ابن علی اکیلے رہ گئے تو کربلا کے بن میں آوازیں دیں، حل من ناصر ینصرنا، ہے جو کوئی میری مدد کو آئے، حل من مغیث یغیثنا، ہے جو کوئی میرے استغاثے کو سننے والا۔ پھر ایک عجیب نوحہ بلند کیا، حل من ذاب یذوب عن حرم رسول اللہ، ہے جو کوئی نبی زادیوں کے پردے کو بچانے والا، ہے جو کوئی زینب و کلثوم کے پردے کو بچانے والا۔ ارباب ازا اس استغاثے کا بلند ہونا تھا کہ خیمے سے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ حسین ابن علی نے پوچھا، خیمے سے رونے کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ جناب رباب نے فرمایا، مولا جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے، جناب علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ ارباب ازا مولا حسین آئے، کہا رباب بچہ مجھے دے دو، شاید میں اس کی پیاس کو بجھا سکوں۔ ارباب ازا جناب رباب نے عالم غربت میں علی اصغر کو تیار کرنا شروع کیا۔ اس سے پہلے جتنے بھی شہید گئے انہیں حضرت عباس نے تیار کیا، لیکن یہ کربلا کا واحد سپاہی ہے جسے ماں نے اپنی گود میں تیار کیا۔ ارباب ازا جناب رباب نے تیار کرنا شروع کیا۔ اب وہ مائیں بہنیں جو جانتی ہیں کہ جب بچے کو تیار کیا جاتا ہے، پہلے منہ دھلایا جاتا ہے، پھر بالوں میں کنگھی کی جاتی ہے۔ عالم غربت میں پانی تو نہیں ہے، جناب رباب نے خشک بالوں پہ کنگھی کی اور ایک کان میں جملہ عرض کیا، کہا بیٹا آج ہر ماں نے اپنی قربانی دی ہے، میری قربانی فقط تو ہی ہے۔ بیٹا جب تک علی اکبر زندہ رہے انہوں نے برچھی اپنے سینے پہ تو لے لی لیکن بابا کو لگنے نہیں دی۔ عجب نہیں کہ علی اصغر نے ماں سے کہا ہو کہ ماں اس بات کی پرواہ نہ کرنا، اگر کربلا کے بن میں کہیں سے بابا کی طرف تیر آیا تو میں اپنے حلق پہ تو لے لوں گا لیکن بابا کو لگنے نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر حسین ابن علی علی اصغر کو لے کر چلے۔ سورج کی تپش ہے، حسین نے اپنی عبا کا دامن علی اصغر کے چہرے پہ ڈال دیا۔ اب میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گی، مولا سورج کی کرنیں علی اصغر کے چہرے پر پڑیں، آپ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اس وقت آپ کیسے برداشت کریں گے کہ جب تیر علی اصغر کے حلق کی طرف آئے گا؟ ارباب ازا حسین ابن علی چلے علی اصغر کو لے کر فوج اشقیاء کے سامنے۔ فوج اشقیاء نے سمجھا حسین قرآن لے آئے۔ ہاں عزادارو قرآن ہے لیکن قرآن ناطق کا ایک پارہ ہے۔ ارباب ازا فوج اشقیاء کے سامنے گئے، خطبہ دیا، پھر ایک جملہ فرمایا، کہا کہ فوج اشقیاء اگر تمہاری کسی سے جنگ ہے تو وہ میں ہوں، اگر تمہارا کسی سے جھگڑا ہے تو وہ میں ہوں، اس بچے سے تمہاری کوئی جنگ نہیں ہے، اس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اگر ہو سکے تو 2 گھونٹ پانی دے دو۔ ارباب ازا جس کی ماں کے حق مہر میں کائنات کا پانی ہو وہ کربلا کے بن میں اتنا غریب ہو گیا کہ اپنے بچے کے لیے 2 گھونٹ پانی مانگ رہا ہے۔ ارباب ازا یہ منظر دیکھ کر فوج اشقیاء نے رونا شروع کیا۔ عمر سعد حرملہ کے پاس آیا اور کہا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دو۔ حرملہ نے کہا حسین کے کلام کو قطع کروں یا بچے کے گلے کو؟
اب حرملا نے تیر کا وار کیا. اب اس تیر سے جو نشانہ لیا یہ 3 شعبہ تیر تھا. یہ اونٹوں کو نہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا. ارباب عذاب اس تیر سے جو علی اصغر کے حلق کا نشانہ لینے لگا، تیر نشانے سے گر گیا. پھر تیر کا نشانہ لیا، تیر نشانے سے گر گیا. حرملا نے 3 مرتبہ تیر نشانے پر لیا، تینوں مرتبہ تیر نشانے سے گر گیا. عمر سعد حرملا کے پاس آیا، کہا کہ حرملا تو سب سے بڑا تیر انداز ہے، تیرا تیر نشانے سے کیوں گر جاتا ہے؟ حرملا نے کہا عمر سعد جب میں تیر نشانے پر لیتا ہوں تو خیمے میں کالے برقعے والی بی بی جو سر پہ قرآن رکھ کر کہتی ہے اے حرملا تو اپنا تیر بھی دیکھ اور بچے کا گلا بھی دیکھ. ارباب عزا اس تیر نے اہل بیت کو بہت رلایا ہے. ایک شخص امام سجاد کے پاس آیا، کوفے کے حالات بتائے. امام سجاد نے کہا کہ کوفے کے حالات سے آشنا کرو. ارباب عزا اس نے کہا کہ کوفے میں امیر مختار نے قیام کیا ہے اور آپ کے بابا کے جتنے بھی ساتھی تھے ان کے قاتلوں کو پکڑ رہا ہے. ارباب عزا جانتے ہو امام سجاد نے کیا کہا کہ کیا حرملا پکڑا گیا ہے؟ اب اس شخص نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا مولا آپ نے اپنے بابا کے قاتل کا نہیں پوچھا، آپ نے عباس کے قاتل کا نہیں پوچھا، آپ نے قاسم کے قاتل کا نہیں پوچھا، آپ حرملا کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ارباب عزا امام سجاد نے کہا کہ اس حرملا نے جو تیر علی اصغر کے چہرے گلے پر لگایا وہ علی اصغر کے گلے پر نہیں بلکہ اب اہل بیت کے سینوں پر لگا ہے. ارباب عزا اب وہ شخص واپس جاتا ہے کوفے میں اور جا کر امیر مختار کو بتاتا ہے کہ مدینے میں میری ملاقات امام سجاد سے ہوئی، انہوں نے پوچھا حرملا پکڑا گیا. اب امیر نے حکم دیا حرملا کو پکڑا جائے. اب حرملا کو پکڑا. اب جو امیر کا طریقہ کار تھا سزا دینے سے پہلے پوچھتے تو نے کیا کیا. اور حرملا سے پوچھا کہ تو نے کربلا میں کیا کردار ادا کیا. اس نے کہا کہ جب میں کربلا میں گیا تھا میں 3 تیر اپنے ساتھ لے کر گیا اور تینوں تیر استعمال کیے. اب امیر نے کہا پہلا تیر تو نے کب استعمال کیا؟ اس نے کہا میں نے پہلا تیر اس وقت استعمال کیا جب حضرت عباس کے بازو کٹ چکے تھے، جب مشق سکینہ بہہ چکی تھی تو میں نے ایک ایسا تیر مارا کہ جس کی وجہ سے حضرت عباس زین سے زمین پر آئے. امیر نے کہا تو نے دوسرا تیر کب استعمال کیا؟ اس نے کہا میں نے دوسرا تیر اس وقت استعمال کیا جب امام حسین کے سارے ساتھی شہید ہو گئے، حسین ابن علی اکیلے رہ گئے، حسین ابن علی زخمی تھے، میں نے تیر ایسا مارا کہ حسین ابن علی زین سے زمین پر آئے. امیر مختار نے کہا تو نے پہلا تیر مارا تو حضرت عباس زین سے زمین پر آئے، تو نے دوسرا تیر مارا حسین ابن علی زین سے زمین پر آئے. اے حرملا تو یہ بتا تیسرا تیر کب استعمال کیا؟ اس نے کہا میں نہیں بتاؤں گا مجھے معاف کر دیں. امیر مختار نے کہا تجھے بتانا پڑے گا. اس نے اتنا اصرار کیا. حرملا نے کہا میں نے تیسرا تیر اس وقت استعمال کیا کہ جب امام حسین علیہ السلام اپنے ششماہے کو لے کر آئے اور کہا کہ اس بچے کو 2 گھونٹ پانی دے دو، میں نے ایسا تیر مارا، میں نے ایسا علی اصغر کے حلق کا نشانہ لیا کہ تاریخ کہتی ہے علی اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گئے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.